لیا ہے. کئی زمانے میں اس کی کیا ضرورت ہے جب بات کے پہنچانے کے ذرائع موجود ہیں تو خود جا کر دعوت دینا کیا ضروری ہے؟ جبکہ ہم ازگل سے آپ سے کہ نبوت کی لائن کی حیثیت صرف آپ کے طریقہ دعوت میں. آپ اگر کوئی نیا طریقہ ترسیم اور نیا کوئی طریقہ تبلیغ لے آئیں تو اس میں نبوت کی لائن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جس کام میں نبی کی لائن کی حیثیت نہیں ہے اس کام میں نبوت کی لائن کی نصرت بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتا دیا تھا اس کام میں جس طریقہ کار میں، جس طریقہ تبلیغ میں، جس طریقہ دعوت میں نبوت کی لائن کی حیثیت نہیں ہے اس طریقہ تبلیغ اور دعوت میں نبوت کی لائن کی نصرت بھی نہیں. تو کچھ پکی بات ہے. آپ دھوکے میں ہیں سب، آپ سب دھوکے میں ہیں. آپ کا خیال یہ ہے کہ تبلیغ کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، آدمی جس طرح چاہے تبلیغ. یہ بڑی جرت کی بات ہے کہ مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت کا متبادل پیش کریں. یہ بڑی جرت کی بات ہے. یہ بڑی جرت. ساری دنیا قاصر ہے. آپ کے طریقہ نماز کا متبادل پیش کرنے سے ساری دنیا قاصر ہے، ساری دنیا عاجز ہے. تو آپ کا طریقہ دعوت کا بدل پیش کر سکتے ہیں؟ میں تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ ساری غیبی نصرتیں ہیں وہ اس طریقہ دعوت میں ہیں جو طریقہ دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس لیے کہ حضیت اسی میں ہے. باقی سارے طریقے جتنے دنیا میں چل رہے ہیں رواجی اور آلات کے ذریعے سے اس میں نہ کوئی حیثیت ہے، نہ کوئی مجاہدہ ہے، نہ کوئی خرچہ ہے، نہ جان کا، نہ مال کا، نہ طبیعت کے خلاف کسی بات کے پیش آنے کا. کسی بھی لائن کا مجاہدہ ان حالات و ذرائع میں نہیں ہے جنہیں آپ دعوت کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت کا بدل سمجھتے ہیں. اس میں نبوت کی لائن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرد کو خود دعوت دیتے تھے. آپ خود آگے بڑھتے تھے. یہ نہیں کوئی آئے گا تو دعوت دیں گے، آپ خود آگے بڑھ کر دعوت دیتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دعوت دیتے آپ اس کا نام تبدیل کیا کرتے تھے. آج کل مسلمان میں ایک بیماری پیدا ہوئی ہے نئے نام رکھنے کی. ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، ہارون، شعیب نام رکھو تو ہنستے ہیں لوگ ہنستے ہیں، کہتے ہیں سب پرانے نام. یہ نام پر نہیں ہنس رہے، یہ انبیاء پر ہنس رہے ہیں. بلکہ انبیاء پر ہنس رہے ہیں. اور آپ یہ بات یاد رکھنا کہ نبیوں پر ہنسنے والوں سے اللہ خود نمٹیں گے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. کہ نبی ہنسنے والے سے اللہ تعالیٰ خود نمٹیں گے. یہ عادت ہو گئی ہے لوگوں کی کہ وہ نئے نئے نام تلاش کرتے ہیں. ان کے نئے نام بتاؤ. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو تم یہ غور کرو کہ اس وقت قریب میں دنیا سے کون سا بڑا عالم دنیا سے اٹھا ہے. اس کے نام پر ہمیں بچے کا نام رکھو تاکہ اس کی وہ صفات اور اس کے وہ کمالات اور اس کی وہ خوبیاں آپ کی اولاد میں منتقل ہو جائیں. لوگوں کو شوق ہے نئے نام رکھنے کا. ایسے نام رکھتے ہیں جو اکثر نام غیر مسلموں سے ملتے ہیں. مسلمانوں میں غیر مسلم نام بہت زیادہ آ رہے ہیں. نصارہ کے، یہودیوں کے اور کفار اور غیر مسلموں کے نام مسلمان عام طور سے رکھنے لگے ہیں اور کہتے ہیں اللہ یہ نام اچھا لگ رہا ہے. یہ نام اچھا لگ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا تھا؟ یہاں آؤ، یہاں بیٹھو، پیچھے ہٹو، ان سے بات کیجیے.
ہمارے پاس ایک آدمی بیٹھا ہے میں خیال نہیں رکھا. سنو توجہ سے بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام تبدیل کیا کرتے ہیں. آپ نام تبدیل کرتے ہیں. تو کسی کا نام بدلنا سنت ہے. یعنی جی میں نام تو پر چڑھ چکا ہے پاسپورٹ میں, میرا نام تو چڑھ چکا ہے راشن کارڈ میں کیا کر سکتا ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام تبدیل کیا کرتے تھے. ایک شخص آیا پوچھا کیا نام ہے, تو نے کہا میرا نام عبد العزیٰ ہے. عزیٰ خود کا نام تھا. میرا نام عبد العزیز ہے. میرا نام عبد العزیز ہے. عزیٰ سے آپ نے اس کا نام تبدیل کیا. اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بشیر میں خصاصیہ ہے. اعظم میں حاضر ہوا, آپ نے مجھے بلایا, آپ نے مجھے دعوت دی اسلام کی طرف. آپ نے مجھے دعوت دی اسلام کی طرف. اور مجھ سے فرمایا کہ تم آئے, تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میرا نام نذیر ہے. میرا نام نذیر ہے. حالانکہ نذیر کی بشیر کے آپ کے ناموں میں ہے, لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو خائف رکھنے اور ڈرانے کے لیے تھے مخلوق سے. تو میں کہا جی میرا نام نذیر ہے. فرمایا نہیں, تمہارا نام آج سے بشیر ہے. تو مجھے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے, لوگوں کو خوشخبریاں سنانے والے بنو. میں تم بشیر ہو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس صفہ میں ٹھہرایا. نئے آنے والوں کو ماحول میں رکھا جاتا تھا. آپ مجھے صفہ میں ٹھہرایا. آپ کے بعد ہدیہ آتا تو آپ خود بھی استعمال کرتے, ہم بھی اس میں شریک کرتے. اور آپ کے پاس صدقہ آتا تو آپ صدقہ نہیں کھاتے تھے, بلکہ آپ صدقہ سارا صدقہ ہماری طرف بھیج دیا کرتے تھے, ہم اسے استعمال کرتے تھے. آپ ایک رات نکلے بقیع کی طرف, دنا کے پیچھے ہو گیا. آپ بقیع پہنچے, آپ نے وہاں اہل بقیع کو سلام کیا. میں السلام علیکم دار قوم المؤمنین, کہ ایمان والوں کو, کہ محلے والوں کو, یعنی خودوں کا آپ نے سلام کیا. میں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ لاحق ہونے والے ہیں, ہمیں بھی موت آنے والی ہے, اور ہم اللہ ہی کے لیے ہیں, اور اللہ ہی کے طرف سب کو جانا ہے. فرمایا آپ نے اہل بقیع سے کے بارے میں کہ تمہیں بہت بڑی خیر مل گئی ہے, اور تم آنے والے بڑے لمبے فتنوں سے اور بہت لمبے لمبے شرور سے اور بڑے شر سے تم بچ کر آگے بڑھ گئے ہو. میں تم بچے ہوئے, حالانکہ آپ نے نام بدل چکے تھے. آپ نے نام بشیر رکھا. میں تو متوجہ ہے. فرمایا کون ہو تم؟ تاکہ معلوم آپ سنیں گے میرا نام کیا بتاتا ہے, آیا نذیر بتاتا ہے یا بشیر بتاتا ہے. آپ ان سے پوچھا, حالانکہ آپ کو معلوم تھا, آپ سے ملاقات ہو چکی تھی, آپ نے نام تبدیل کر چکے تھے, اور آپ مجھے دعوت اسلامی دے چکے تھے. فرمایا میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ میں نے کہا جی بشیر ہوں. اے بشیر, کیا تم عبد العزیز نہیں ہو کہ اللہ تمہارے کانوں کو اور تمہارے دل کو اور تمہاری آنکھوں کو اسلام کی طرف پھیر دے. اور یہ قبیلہ ربیعۃ الفرس, جن کا کہنا یہ ہے کہ اگر زمین پر ہمارا خاندان نہ ہوتا اور زمین پر ہمارا قبیلہ نہ ہوتا تو زمین الٹ دی جاتی. یعنی انہیں اپنے بارے میں اتنا فخر تھا کہ ہم زمین پر ہیں, ہماری وجہ سے دنیا قائم ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ, ہم تو یہ کہا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم کیوں آئے میرے پیچھے بقیع میں؟ میں نے عرض کیا کہ جی مجھے اس بات کا خطرہ ہوا کہ کہیں آپ کو کوئی بچھو یا کوئی جانور آپ کو ڈس نہ لے یا آپ کو کوئی تکلیف پہنچے. میں اس لیے آپ کے پیچھے پیچھے آیا ہوں, کیونکہ مدینہ منورہ وہ کیڑے مکوڑے سانپ بچھو کا علاقہ تھا. آپ اے بشیر, کیا تم آپ سے تبلیغ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پیشانی کو پھیرنے اسلام کی طرف تمام قبیلہ ربیعہ کے درمیان میں
تمہیں اللہ تعالیٰ اسلام سے نواز دیں، کیا تم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے؟ وہ قوم جو کہا کرتی تھی کہ اگر وہ نہ ہوتے تو دنیا الٹ جاتی، دنیا ان کی وجہ سے قائم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر بن خصاصیہ کو دعوت بھی دی اور ان کا نام آپ نے تبدیل کیا۔